اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو ایک اچھی نماز کیسے پڑھیں۔ اگرچہ وعدہ یہ تھا کہ یہ ہمارے دروس جلدی ختم ہوں گے، لیکن کچھ مصروفیات باعث بنی کہ وعدے کے مطابق عمل نہیں کر سکیں، لیکن اب کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جلد ہی یہ دروس پورے ہو جائیں۔ پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کا جو ہدف بیان کیا ہے وہ عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب جب انسان خلق ہی عبادت کے لیے ہوا ہے تو وہ چیزیں جو عبادت بتائی گئی ہیں ان کو اپنی اصلی حالت میں لانا ضروری ہے، اپنے اصلی ہدف میں لانا ضروری ہے۔ اور جب عبادت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی عبادت جو انسان کے ذہن میں آتی ہے، جو تمام عبادتوں کے قبول ہونے کی شرط ہے، وہ نماز ہے۔ یعنی سب سے پہلی عبادت نماز ہے۔ اور اگر انسان نماز میں اللہ سے بات نہیں کرتا، نماز میں اللہ کے حضور پیش نہیں ہوتا، نماز میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں پاتا اور اللہ کی جانب توجہ نہیں کرتا، تو یقین جان لے یہ انسان باقی جگہوں پہ بھی اللہ کی جانب توجہ نہیں کر سکتا۔ جو نماز میں خدا کا نہیں ہے وہ نماز سے باہر بھی اللہ کا نہیں ہے۔ نماز محور ہے آپ کی زندگی کے اندر خدا کی جانب توجہ کرنے کے لیے، اللہ کی جانب متوجہ ہونے کے لیے محور و مرکز نماز ہے۔ لہٰذا جو نماز میں خدا کا نہیں ہے وہ نماز کے علاوہ بھی خدا کا نہیں ہے۔ اب اسی موضوع سخن کو ہم آگے بڑھائیں تو اب اگلا نقطہ یہ آتا ہے انہی مطالب کے پیش نظر کہ نماز درست پڑھنا اور اچھی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کو اپنے روز مرہ شیڈیول میں شامل کریں، حصہ بنائیں، ہم اپنی زندگی کا، اپنے 24 گھنٹوں کے اس دن اور رات کا حصہ ہو نماز، اپنے سسٹم میں ہم نماز کو قبول کریں، اور جس حالت میں بھی ہیں، جس پوزیشن میں بھی ہیں، نماز کو سر وقت اور اول وقت ادا کرنا اپنا شیوا بنا لیں، ضروری قرار دیں اپنے اوپر کہ ہم نماز کو اپنے شیڈول میں شامل کر رہے ہیں، زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں ہم۔ اب جب نماز آپ کے زندگی کا حصہ بنے گی تو ظاہر سی بات ہے نماز ایک تکراری عمل ہے، تکرار ہوتا ہے، ایک رکوع، ایک ہی سجدہ، ایک ہی خدا کی جانب، ایک ہی قبلے کی جانب رخ ہے آپ کا، تو نماز ایک تکراری عمل ہے، یعنی تکرار ہوتا ہے دن میں، اور جو بھی چیز تکرار ہو، جو بھی چیز بار بار انجام دی جائے، اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر موجود ایک جدت یا تجدید ختم ہو جاتی ہے، جدیت ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ خوب اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز، ایک ہی نماز دن میں 5 مرتبہ اللہ نے فرض قرار دی ہے۔ جی ہاں، اسی کو آپ قبول کریں، یہی جو آپ کو تھکا دیتی ہے، خستہ کرتی ہے آپ کو، اس خستگی کو قبول کریں آپ، اس خستگی کو اپنے زندگی کے شیڈول میں شامل کریں آپ۔ اللہ نے کیا اللہ کو نہیں پتہ کہ یہ چیز جو تکراری ہوگی، یہ چیز جو دن میں 5 مرتبہ انجام دی جائے گی، اس کے اندر لذت ختم ہو جائے گی۔ فی کل جدید لذہ، ہر وہ چیز جو جدید ہوگی، نئی ہوگی، اس میں لذت ہوگی۔ نماز میں لذت کہاں آئے گی آپ کو جب آپ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھیں گے؟ اللہ نے خود چاہا ہے کہ نماز کے اندر لذت نہ ہو، اسی لیے تکراری کی اللہ نے۔ ایک ذکر، ایک قبلہ، ایک ہی طرح کے اعمال، ایک ہی طرح کے اذکار، ایک ہی طرح کی حرکات نماز میں، خوب نماز خستہ کنندہ ہے، تکراری ہے تو خستہ کنندہ۔ اسی کو آپ قبول کریں، اسی کو قبول کریں آپ، اس سختی کو، نماز کی سختی کو قبول کریں آپ۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تھک رہا ہوں یا نماز مجھے خستہ کر رہی ہے اور میں نماز سے تنگ آ رہا ہوں، وضو سے لے کر اپنے آپ کو پابند کرنا شروع کر دیں۔ اگر کسی سجدے میں آپ کو لگتا ہے کہ اب مجھے نماز تھکا رہی ہے، ایک سبحان ربی الاعلیٰ دوبارہ پڑھیں تاکہ نماز آپ کے وجود کا حصہ بنے۔ اسی خستگی کو، اسی
تھکاوٹ کو قبول کریں آپ جو نماز میں ہے. اللہ چاہتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نماز جو بندوں پہ اپنے فرض کر رہا ہوں تو اس نماز کے اندر خستگی ہے، چونکہ دن میں 5 مرتبہ جب یہی نماز پڑھیں گے تو خستہ ہوں گے، اللہ کو پتہ ہے. اب آپ اسی کو اپنے شیڈول میں شامل کریں، اسی کو اپنے روزمرہ امور میں شامل کریں، اس کو قبول کریں. اسے کہتے ہیں جہاد بن نفس، کہ ایک چیز جو آپ کا نفس مان نہیں رہا، چاہ نہیں رہا، خستہ ہو رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، کیونکہ امر خدا ہے اور اللہ نے مجھے لازم قرار دی ہے میرے اوپر، لہٰذا میں اس کو قبول بھی کرتا ہوں اور اپنی زندگی میں شامل بھی کرتا ہوں. اور یہ سختی نماز کی آپ اس کو قبول کریں، آپ سختی کو قبول کریں. جیسے مثلا استاد کلاس میں غلطی کرنے والے طلباء کو یا مثلا شرارت کرنے والے طلباء کو جب لاٹھی مارتا ہے تو کچھ اپنے آپ کو کراہتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، سختی محسوس کرتے ہیں اس لاٹھی میں جو استاد کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور استاد مارتا ہے. لیکن کہا گیا ہے کہ استاد کی لاٹھی جس نے کھائی وہ پر ہو گیا، کیونکہ اس نے اس کو ادب سکھایا، اس نے اس کو تادیب کیا، اس نے اس کا اخلاق سنوارا. جس نے کھائی وہ سنور گیا، اور جو بچتا رہا، جو بھاگتا رہا، جو استاد کی لاٹھی سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، وہ خالی رہ گیا. کیوں قبول کریں؟ اس لیے کہ اگر نماز کے اندر اللہ لذت رکھتا تو پھر آپ کہتے خدایا جب لذت آئے گی تو نماز پڑھوں گا، جب سکون ملے گا تو نماز پڑھوں گا، جب نماز کے اندر مجھے محسوس ہوگا کہ اب میں توانائی محسوس کر رہا ہوں تو پھر آپ قبول کریں گے، پھر پڑھیں گے آپ نماز. لیکن اللہ نے خدائی ادب بندی کو سکھانے کے لیے اور یاد کرانے کے لیے اللہ نے لازم قرار دیا ہے کہ میرا بندہ 5 وقت آ کر بے شک تھکتا ہے، بے شک اپنے آپ کو خستگی میں اپنے آپ کو تھکاوٹ میں محسوس کرتا ہے، لیکن میرے سامنے آ کے جھکے تاکہ میرا ادب اس کو نہ بھولے، میرا ادب اس کو نہ بھولے. بالکل اسی استاد کی لاٹھی کی طرح معاف کیجیے گا یہ مثال میں صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. اس کو قبول کریں آپ، اس سختی کو، تاکہ نماز اپنے اثرات آپ میں منتقل کرے. اور عرض کیا کہ یہ جہاد بن نفس کا سب سے بڑا میدان ہے، یعنی جو انسان اپنے خلاف قیام کرتا ہے. جسم کہہ رہا ہے کہ تھکا رہی ہے نماز، خب جسم کہہ رہا ہے نماز تھکا رہی ہے، آپ آہستہ آہستہ وضو کرنا شروع کر دیں. یہ اپنے آپ کے خلاف قیام کرنا ہے، اسی کو جہاد بن نفس کہتے ہیں. نفس کہہ رہے کہ تھک گیا ہوں تو اٹھو ابھی یہاں سے، پوری کرو. آپ ایک سبحان ربی الاعلیٰ دوبارہ پڑھ رہے ہیں، ایک ذکر رکوع دوبارہ، 2 رکعت مستحب اور پڑھ رہے ہیں آپ. یہ اپنے آپ کے، اسی کو جہاد بن نفس کہتے ہیں. اور جو جہاد بن نفس نماز کے میدان میں ہے وہ اور کہیں بھی نہیں ہے. جو بھی انسان جہاد بن نفس نماز میں کرنا، اپنے آپ کو جہاد بن نفس میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ یہ دیکھے کہ آیا نماز کے اندر جہاد بن نفس میں نے کیا یا نہیں کیا. اگر کیا ہے تو نور علی نور. اور سب سے بڑا میدان یہی ہے، جو نماز کے موضوع میں اپنے آپ کو پابند کر دیتا ہے وہ باقی دنیا کے میدانوں میں بھی اپنے آپ کو پابند کرنے میں آسانی سے دوچار ہوگا، آسان لگے گا اس کو. اسی لیے کہا گیا ہے، مثلا میں مثال دوں آپ کو، انسانوں کے پہچاننے کا معیار بھی یہ ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کتنا ہوسران ہے، کون کتنا پابند ہے، کون کتنا شریعت کا پابند ہے، کون کتنا اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اس کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں گے آیا اس کے اندر نماز کی پابندی ہے یا نہیں ہے. اگر نماز کے موضوع میں اس نے اپنے آپ کو روندہ ہوا ہے اور اللہ کے سامنے مطیع محض نماز کے موضوع میں، اور اس نے اپنے نفس کو شکست دی ہوئی ہے جہاد بن نفس کے ذریعے سے، یہ باقی میادین میں بھی کامیاب ہے. مثلا اگر کوئی خاتون کسی جوان سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ اس سے یہی پوچھے کہ نماز پڑھتے ہو آپ، دیکھیں وہ کیا جواب دیتا ہے آگے سے. جس نے نماز کے اندر اپنے آپ کو اللہ کا پابند کیا ہوا ہے، حکم خدا کا نماز کے موضوع میں، وہ دنیا کے کسی موضوع میں جھوٹا نہیں ہوگا. مثلا اگر کوئی جوان آ کر کسی خاتون سے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنے زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، وہ خاتون یہ دیکھے کہ آیا یہ نماز کے موضوع میں پابند ہے.
اگر یہ اپنے خدا، وہ خدا جس نے اس کو تمام نعمتیں دی ہیں، وہ خدا جس نے اس کو تمام نعمتوں سے مزین کر دیا ہے، اگر یہ اپنے اس خدا کے حکم میں سچا ہے اور اپنے آپ کو اس نے جہاد بالنفس کے ذریعے سے حکم خدا کا مطیع بنایا ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اس دعویٰ میں بھی سچا ہے۔ لیکن اگر یہ اس دعویٰ میں سچا نہیں ہے اور فقط زبانی طور پر آپ کو اپنا جیون ساتھی بنانے کا کہہ رہا ہے، تو یقین جان لو کہ آج یہ آپ کے پیچھے ہے ہوس کی وجہ سے، کل یہ کسی اور کے پیچھے چلے جائے گا ہوس کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوس نے اس کو غلبہ دے رکھا ہے، اور نماز کا پہلا کام یہی ہے کہ آپ کو ہوس رانیوں سے نکال کر عبودیت کی طرف لاتی ہے۔ جو نماز کے موضوع میں اپنے آپ کو ہوس سے نکال کر عبودیت میں نہیں لا سکا، وہ اور بھی کسی موضوع میں اپنے آپ کو ہوس اور ہوس رانی سے نکال کر عبودیت میں نہیں لا سکتا۔ آپ دیکھیں، امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا بیٹی کی شادی کرنی ہے، کیا کریں؟ امام نے فرمایا کسی مومن کو دو، مطیع کو دو، جو ہوس کا مخالف ہو، جو ہوس رانی کا مخالف ہو، جو خواہشات کا مخالف ہو، مومن ہو، اس کو دیں آپ۔ کہا مولا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تمہاری بیٹی صالح ہے، صالحہ ہے، عبادت گزار ہے، تو یہ اس کی قدر کرے گا۔ عابدہ و صالحہ ہے، اسی لیے یہ اس کی قدر کرے گا۔ اور اگر فرض کرو تمہاری بیٹی کسی چیز میں کمزور ہے، کسی چیز میں نقص رکھتی ہے، تو یہ مومن ہی اس کو برداشت کرے گا، یہ برداشت کرے گا اس کو۔ کیوں اس کو برداشت کرے گا؟ کیونکہ اس نے نماز کے ذریعے سے اپنے وجود کو مقید کیا ہوا ہے اللہ کے احکامات میں۔ ہوسران نہیں ہے نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فواحش سے روکتی ہے، نماز منکرات سے روکتی ہے۔ جو اپنے آپ کو نماز میں اللہ کے احکامات کا پابند کر لے، وہ تمام میادین میں اللہ کے احکامات کا پابند رہے گا۔ جہاد بالنفس کا سب سے بڑا میدان نماز ہے۔ قبول کریں آپ، نماز کی تکراری ہونے کو، نماز کی خستگی کو کرے گی۔ اللہ نے خود چاہا ہے کہ نماز لذت والی نہ ہو، اسی لیے تکراری کی ہے اللہ نے۔ تکرار بتاتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ نماز میں لذت ہو، اللہ چاہتا ہے کہ نماز یہ پڑھتا رہے تاکہ مؤدب رہے۔ نماز تبدیل کرنے کے پیچھے نہ رہو کہ خدا کو پروردگار آج پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، آج تھک گیا ہوں، کوئی اور عبادت دو تاکہ میں کروں۔ نماز تبدیل کرنے کے پیچھے نہ رہو، نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ نماز وہی رہے گی، نماز وہی رہے گی۔ اس نماز کے ذریعے سے اپنے وجود کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، قبول کریں نماز کو اپنے شیڈول میں۔ جس حالت میں بھی ہیں آپ، جس پوزیشن میں بھی ہیں آپ، دنیا کی جس حالت میں ہیں آپ نماز کو ترک نہ کریں۔ تھکے ہوئے نماز پڑھیں، چست ہیں نماز پڑھیں، زخمی ہیں نماز پڑھیں۔ اسی لیے دیکھیں آپ، ہر چیز کی معافی ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ غرق بھی ہو رہے ہوں، اس وقت بھی اگر وقت نماز ہوتا ہے تو نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ ہے کوئی ایسا موضوع، کوئی ایسا مورد جس میں کہا گیا ہو کہ جی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ بیمار ہیں؟ باقی ہیں، مثلا روزہ ہے، روزے میں اجازت ہے آپ کو، اگر آپ بیمار ہیں خوب روزہ جب ٹھیک ہو پھر رکھیں۔ اسی طرح باقی عبادات ہیں، لیکن نماز میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں بیمار ہیں آپ، حالت تبدیل کر سکتے ہیں، آپ بستر سے نہیں اٹھ سکتے، بستر پہ بیٹھ کے ہی پڑھیں۔ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں۔ آپ چھٹی کہیں بھی نہیں ہے نماز سے۔ آپ توجہ کریں، جب نماز نہیں ہوتی انسان کی زندگی میں شامل، ہوسرانی ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں حافظہ کون سی چیز کمزور کرتی ہے؟ ہوس، خواہشات۔ انسان کے اخلاقی اقدار کہاں ختم ہو جاتے ہیں؟ ہوس میں، ہوسرانی میں۔ جب ہوسرانی آ جاتی ہے، حافظہ بھی ختم، خلاقیت بھی ختم، صلاحیتیں بھی ختم۔ ہوس ان چیزوں کو دفن کر دیتی ہے، اور اس ہوس سے بچائے گا کون؟ نماز۔ اسی لیے اول وقت میں پڑھو۔ ابو علی سینا جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے اندر جب بھی علمی مشکلات دیکھیں تو ان کو 2 رکعت نماز کے ذریعے سے حل کیا، کیا یہ مذاق ہے؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی جب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اول وقت میں نماز پڑھی اور نماز نے اس کو کمالات پہ نہ پہنچایا تو اس کو اجازت ہے آب دہن آ کے میرے منہ پہ پھینکیں، تو یہ مذاق ہے۔ قرآن کریم جب کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو روکے گی ہر چیزوں سے، یہ مذاق ہے؟ نا، حقیقت ہے یہ۔